انعام بھی دے رہا ہوتا تو بھی وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا, جبکہ اللہ ہمیشہ کا انعام بھی دے رہا ہے اور وہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں تیرے انعام سے زیادہ بھی ہے. تو ہم بیوقوف ہیں جو تجھ پر ایمان لائیں. دیکھو یہ جادوگروں کی بات اللہ کیوں نقل کر رہے ہیں, یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو, جو تھوڑا بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. تو یہ صرف جادوگروں کی بات نہیں ہے, جو بھی اس نہج سے ہٹے گا وہ فرعون ہی کے راستے پہ چلے گا. اور پھر جادوگر یہ بھی کہنے لگے انہو من یأتی ربہ مجرمن, اے فرعون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے آئے گا, کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا نا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ, تو تو نے کہا تھا نا میں اپنا قرب دوں گا, اونچے مقام دوں گا, 21واں گریڈ دوں گا, 22واں گریڈ دوں گا, تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے. فرعون نے ان سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. ہزاروں جادوگروں قتل ہو گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اب تیزی سے پھیل گیا, بہت تیزی سے دین پھیلنے لگا. تو اب لوگ اور زیادہ ایمان قبول, خود فرعون کی قوم میں ایک شخص ایمان لے آیا, خود فرعون کی قوم میں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایمان لانے لگے. قرآن نے سورہ مومن میں پورا ایک فرعونی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دربار میں ایمان لے آیا, اپنا ایمان اس نے چھپایا, اور کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا وہ کہ بھئی تم کیا کر رہے پیغمبر کی مخالفت کر کے. وہ بڑا لمبا واقعہ ہے, وقت اس میں بہت لگ جائے گا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. کچھ دن گزرے ہیں کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہوا, ان کی ایجنسی آ کے کیا کر دی تھی, خبر دے رہی تھی کہ فرعون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد. بولو بھائی, پتا چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے, اچھا اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں, جو سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں نا, وہ 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر, اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا, نہیں آ رہی بات, ان دہشت گردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں, اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, فرعون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت, ابے فسادی تو ہے بھائی, تو قتل کر رہا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے, لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کر, بہت ہو گئی, اب دہشت گردی کا ملک سے کیا ہوگا. ہزاروں بچے قتل کر دیے, وہ دہشت گردی. تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں نا پوری دنیا میں, آپ دیکھ لو, لیکن کہیں بھی داڑھی والا کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلا جائے نا, اس کا ایسا یعنی آپریشن ہوتا ہے نا, اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے, اس کو پورا کھول کے گردے پھیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کر دیں. وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں پھیپڑے شیپڑے نکال کے, ایسی تلاشی ہوتی ہے. تو فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا, اور مشورے میں کیا طے پایا, کیا تذر موسیٰ وقومہ, تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے, وہ زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں. فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم, ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے. جتنی اسپیڈ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں, اس رفتار میں نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو دیکھو, نسل کشی کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کیا جائے, کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے,
بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھو. کس کی بڑھ رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, کل یہی غالب آ جائیں گے. دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا. پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہے مسلمانوں کی نسل سے, کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے, کہ یہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے. تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک غیر مہذب, وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو, اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے, وہ ہے فیملی پلاننگ. روزانہ ایڈ دکھاؤ, بچے کتنے ہی اچھے, 2 ہی اچھے. تو 6 بچے جو آپ کے 8 ہونے تھے وہ 6 تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے. تو یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرعون بیچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام, بیچارہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, کوئی اس کو میرے خلاف کلپ آ جائے گا, فرعون نے بیچارہ کہہ دیا. فرعون کو کیا کہہ دیا؟ بیچارہ کہہ دیا. دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. فرعون جانتا نہیں, ان لوگوں کے مقابلے میں بیچارہ ہے نا. وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے ہوتا, یوں قتل سے بچوں کے نہ کہ ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. کالج بناتا کو ایجوکیشن. فرعون اگر ہمارے والوں سے مشورہ لیتا نا تو اسے کہتے بھائی تو خام خواہ میں بدنام ہو جائے گا, قیامت تک قرآن میں تیرا نام آتا رہے گا بچوں کا قاتل تھا. تو ایک کالج بنا, کو ایجوکیشن. مرد اور خواتین کیا ہوں, اکٹھے پڑھیں گے. لبرل, ہم لبرل اسلام دنیا میں لانا چاہتے ہیں. سینما گھر کھول دینا اور سب بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ والا موبائل پکڑا دیں, تو تجھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں. ان کا سارا دن کام, موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے, یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ, 500 روپے کا بیلنس, ٹھیک ہے نا, فلمیں, ڈرامے, آج اس کا گانا آ رہا ہے, آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے, تیری سیٹنگ ادھر چل رہی ہے, میری والی تو مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی, تیری والی کہاں, اسی چکر میں لگے رہیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا رہ جائیں گے. نہ اس بیچارے کو فیملی پلاننگ کا پتا تھا, وہی بیچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا, فیملی پلاننگ کا بھی نہیں پتا تھا. اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو آج کے فرعون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو, بولو بھائی, روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, کہ کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کیا کرو. اللہ کے بندو, اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مت مارو. تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے. نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نحوست ہے. توکل کرو, جو اللہ دے گا اولاد, اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرچے کا انتظام بھی کرے گا. اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ, تربیت کی بھی کوشش کرو. بعض لوگ نا مارکیٹ میں ہر سال ایک نیا ورژن آ رہا ہے اور اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے, نہ جوتا ہے پاؤں میں, نہ, حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں, نہ لباس کی پرواہ, نہ چپل کی پرواہ, نہ تعلیم کی پرواہ. وہ کچرے میں گھوم رہا ہے, کوئی اس کے میں بٹن گھنٹی بتا کے بھاگا, صحیح ہے نا, کبھی اس کی سائیکل چرا لی. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ان کی تربیت کی بھی فکر, بولو بھائی, کرو. تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے سب کچھ. خیر, جلدی سے بات کو سمیٹیں. تو فرعون نے کیا کہا, مزید بچوں کے قتل کی سپیڈ کو کیا کر دو, بڑھا دو. یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہ بوڑھے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آگے نسل ہی نہیں ہوگی. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو. یہ عزت دار قوم کے لیے میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے. مرد غیرت مند چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے, کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے. جب مزید ظلم شروع ہو گئے اس واقعے کے بعد, اور بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے, وہ تو نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نجات دلانے آئے ہیں. تو جب مزید مظالم شروع ہو گئے اور فرعون نے ظلم بڑھا دیا بنی اسرائیل پر, تو بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو, ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. بنی اسرائیل نے کیا کہا, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ, تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, ان الارض للہ, دیکھو یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کی بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور ابھی کی حالت کو مت دیکھو,
انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے. انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں, کیونکہ فرعون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی, اب اس کے بعد فرعون نے نماز پڑھنے پر بولو بھائی پابندی. جب سیکولر حکومتیں آتی ہیں نا, جیسے ابھی چائنا میں بھی ہو رہا ہے, روزہ رکھنے پر پابندی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ کیا ہے, عبادت کیسے کی جائے گی؟ چھپ کے. کہا چھپ کے عبادت کرو, گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, گھروں کو ہی مسجد بنا لو. تو فرعون کے مظالم بڑھتے بڑھتے, میں مختصر, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نا فرعون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے, مینڈکوں کا عذاب آتا, خون کا عذاب آتا, جوؤں کا عذاب مسلط ہو جاتا, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی عذاب آتا, مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے, کھانے میں مینڈک ہر جگہ گھن آتی. اس زمانے کے فرعونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے, اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں؟ مینڈک. اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا, کہ واہ بھائی واہ, سبحان, کیا مینڈک بریانی, کیا بہترین انتظام ہو رہا ہے. مینڈک کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجا ہے, یہ ان کو ہمارے لیے عذاب بنا ہے. تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو مینڈک اور جوئیں اور یہ سارے عذاب آتے, تو پریشان ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو رب سے کہ یہ عذاب دور کر دے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے. طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو غریبی میں مفت میں ایمان مل گیا. آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں, ہماری آزمائش ہے اعمال کی, بد اعمالی اور نیک اعمالی, اور ان کی آزمائش کیا تھی؟ اس سے بڑی تھی, ایمان کی. تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پستی چلی جا رہی ہے, غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے. بچے, ماں سے جب گود سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا, سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم, بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بد دعا کی فرعون کے لیے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو بھی قوت ہے, اس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے. اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ. پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اسلام اتنے غضبناک ہو گئے تھے نا, جلالی تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں, اتنا ظلم کیا ہے, اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے. ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لا کے جنت میں چلا جائے, اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے. بہت زیادہ ستایا. واشدد علی قلوبہم, اے اللہ یہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا, اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں, حتی یروا العذاب العلیم, جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ فرماتے ہم نے کہا ہے موسیٰ تیری اور ہارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا, اب ان پر ایمان کی توفیق ختم. مایوس ہو جاؤ ان سے, ان کو ایمان نہیں ملے گا, یہ جہنم ہی ان کا مقدر ہے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے مصر سے نکل جائیں اور فرعونیوں کو پتہ نہ چلے. اللہ تو جانتے تھے کہ پتہ چل جائے گا, لیکن ظاہر کیا کیا ہے کہ آپ چپ کے منادی کرا دیں اور مصر سے نکل جائیں.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں رات اپنی قوم کو لوگ بھیجے اور سب نے دروازے کھٹکھٹا کے راتوں رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ مصر چھوڑ کے نکل جاؤ، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں، آخری دم تک انسان کو آزماتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے، ادھر فرعون کو مخبری ہو گئی، کسی نے جا کے فرعون کو سوتے ہوئے کو نا اٹھا دیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ فرعون نے فوراً پورے شہر میں منادی کرائی، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون، چھوٹی سی جماعت ہے کمزور لوگوں کی جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ان کی حرکتیں ٹھیک یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سارے درباریوں، کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا جس کے پاس، تو اس کی ہر الٹی چیز بھی قوم کو کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ جب دولت ہے، پیسہ ہے، تو کتنا بھی پھینکتا رہے نا بیٹھ کے لوگ پکڑتے رہتے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ اور غریب آدمی کی اچھی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ جب نکلے ہیں تو فرعونیوں نے لشکر جمع کیا اور کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈالا ہے، غضبناک کیا ہے، ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جان سے مار دیں گے، گرفتار کر کے لائیں۔ پورا لشکر حکومتی سطح پہ فرعون نے جمع کیا اور مصر سے ان کے پیچھے نکل گیا۔ بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ بھلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں گھوڑوں پہ، سواریوں پہ، جس طرف جانا ہے وہ راستہ، اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ راستہ بھول گئے اور ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے، سمندر ہے، دریا ہے بہت بڑا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اب دریا کو کیسے پار کریں، راستہ تلاش کر رہے ہیں کدھر جائیں، اور ادھر پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بنی اسرائیل پریشان کہ اب تو گئے کام سے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے کیا ہے، دریا ہے، تو بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا میں تو واقعی مارے گئے تھے، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اے موسیٰ تو بچا کے لایا ہے ہمیں، بچانے کے لیے یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہیں، لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں، کلا، ہرگز مارے نہیں جائیں گے۔ جس اللہ نے اگر ہمیں ان کا غلام بنانا ہوتا، نجات نہ دینی ہوتی، تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں یوں تھوڑی نکالتا اور معجزے تھوڑی دکھاتا، وہ تو سب اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا کہ کیا کہا، کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا، بولو نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے نا، تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، تو حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے، تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کس کے ساتھ ہے، بھائی تھک گئے تو پھر ختم کرتے ہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ، میری بھی مدد کرے گا اور تیری بھی۔ اور وہاں کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے، اللہ کس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ۔ تو ایک مفسر جو متجدد ہیں، فنٹرگیری میں مشہور ہیں، انہوں نے یہاں طنز کیا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی تو اپنے ساتھی کو نہیں بھولے، اور موسیٰ وہاں اپنے ساتھیوں کو بھول گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے۔ لیکن فضیلت ایسے بیان کی جا رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کی، اس لیے کہتے ہیں فنٹرگیری اچھی نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ نالائق، اللہ کے اتنے معجزے دیکھے انہوں نے، اتنا کچھ دیکھا، تو ان کو اب بھی اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا۔ بھائی اگر پانی ہے تو بچا لے گا، کس طرح ہمیں نہیں پتا۔ تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ ان نالائقوں کی وجہ سے یہ تو مریں گے، مرنے کا چانس پورا ان کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پورے مرنے کا چانس ہے۔ جو اب کیا کہہ رہے ہیں، انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، الفاظ دیکھو، پکڑے گئے، بھائی کیا فائدہ یار، اتنے معجزے اور اتنا، اب دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ میرا رب، میرے اور ہارون کے ساتھ جو ہے نا رب ہے۔ جبکہ وہاں نبی کے ساتھ غار میں کون تھا، ابو بکر تھے، جنہوں نے ہر موقع پر نبی سے کیا کی ہے، وفا کی ہے۔
تو نبی کو یقین تھا کہ جو رب مجھے بچائے گا وہ ابو بکر کو بھی میرے ساتھ بچائے گا. تو ابو بکر کو اپنے ساتھ شریک کیا. ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ فرق کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ بنی اسرائیل اور ابو بکر اور صحابہ میں حضرت موسیٰ کو جو ساتھی ملے تھے وہ اور طرح کے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے ہیں وہ بولو بھائی اور طرح کے. وہ آگ میں چھلانگ لگانے والے، وہ دریاؤں میں کودنے والے ہیں نبی کے اشاروں پر. اور بنی اسرائیل بات بات پہ مدرکون پکڑے گئے، مروا دیا. کبھی بچڑے کی عبادت، کبھی منو سلوا کیوں نہیں اتر رہا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ پھر منو سلوا اترا تو یہی کھائے جائیں گے کہ دال وال نہیں ملے گی، پیاز نہیں ملیں گے، ٹماٹر نہیں ملیں گے. تو یہ اس طرح کی نالائق قوم تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آ گیا نا فرعون، بالکل حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا بھئی، لاٹھی ہمیشہ سانپ بنتی ہے، سانپ دریا میں کیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی کہاں مار؟ اس سمندر پہ مار، پانی پر مار. بہت زیادہ پانی تھا نا تو بحر سے تعبیر کیا. جیسے ہی وہ پانی پہ لاٹھی ماری ہے، فکان کل فرق کالطود العظیم، جو موجیں تھی نا دونوں طرف بریک لگا کے رک گئی، اور پہاڑوں جیسی، کیونکہ پانی جمع ہو رہا ہے اور دونوں طرف موجیں پہاڑ جیسی بن گئی اور درمیان میں راستہ خشک بن گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ گزار دیا. فرعون کی عقل ماری گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے لیے پہاڑ جیسا دریا رکا ہے، دریا پہاڑوں کی طرح رکا ہے، یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے تاکہ ان کو بھاگنے کا راستہ مل جائے. اب بھی عقل سے کام نہیں لیا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طاقت کا نشہ، خواہشات نفسانیہ کا نشہ، کرسی کا نشہ بڑا خبیث ہے، بڑا خطرناک ہے. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوتا. تبھی دیکھ لو نا حکمرانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. قتل کروانا ہو، کسی کو مارنا ہو، پھینکنا ہو، مار دیتے ہیں جان سے، کرسی نہیں چھوڑتے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب مریں گے تو یہ کرسی چھوٹ جائے گی. تو کیسی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون بھی آگے اسی خشکی میں اتر گیا. حالانکہ دیکھ رہا ہے یہ معجزہ ہے تو اللہ ان کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے تھوڑی کر رہا ہے. اور اس کے جو لوگ تھے، چمچے تھے، وہ بھی کیا ہوا؟ اتر گئے. جب تک آخری شخص نہیں اترا ہے نا اس پانی میں، اللہ نے اس پانی کو آپس میں نہیں ملایا. اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب سب دریا کے بیچ میں آ گئے، بالکل ایک بھی نہ بچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دیا. جیسے ہی پانی جاری ہوا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کے منہ میں پانی جانے لگا اور قلبازیاں کھانے لگا. تو اس موقع پر کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. اب تجھے دو سزائیں ملیں گی. ایک تو جہنم کی آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ ہے. أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، حکم دیا جائے گا کہ فرعون کو اس کے آل اور اہل و عیال سمیت اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم کی آگ میں بحث کریں گے، لڑیں گے، کہیں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو فرعون میں ماتحت رعایا تھی نا، جو فرعون کی چمچا گیری میں لگی رہتی تھی حکمرانوں کی، تو یہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں فالو کیا تھا، تم دنیا میں ہمارے کام بناتے تھے، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو پورے کر دیا کرتے تھے، اسی چکر میں تو ہم تمہاری اتباع کرتے تھے. تو آج تم کسی طرح سے اللہ سے کہہ کے یہ عذاب ہم سے دور نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے جو بڑے ہوں گے نا حکومتی، وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ
جل رہے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے, اب نہ ہم تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور. قرآن کہتا ہے پھر یہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے. وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب, کہ اللہ سے جا کے کہو, جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لیے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے, ٹھنڈا کر دے, اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دینا. تو فرشتہ کہے گا اولم تک تأتیکم آیاتی, کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی, کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا, ڈرایا گیا تھا. تو وہ فرشتہ کہے گا فدعو, پھر تم خود ہی پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اللہ کہتے ہیں لیکن آج ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی بھی, دنیا میں ایک آنسو انسان ندامت کا بہا لینا, یہ ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو 7 سمندر کا پانی نہیں کر سکتا. ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا, ایک آنسو. کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, غیب ہے, اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا. یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب, اور دنیا میں کیا عذاب. اللہ فرماتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک, کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے. کیوں؟ یہ تو ایک کہانی تھی فرعون کی. جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرعون اور ایسے نافرمان پیدا, بولو بھائی, ہوتے رہیں گے. آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو کیا بن جائے, نشانی بن جائے, عبرت بن جائے. اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, مصر کے عجائب گھر میں جا کے دیکھیں, تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے, اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی, کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کی عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. فرمائے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں. دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے. یہ فرعون کا خاتمہ ہوا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں پہ اپنی نعمت کو یہ بیان کرتے ہیں, اذ نجیناکم من آل فرعون, اے بنی اسرائیل, اے یہودیوں, اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی. اور قرآن کی آخری آیت پڑھ کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, فرمائے زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا. کیوں؟ بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ, بولو بھائی, نہیں دیا, وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا. صبر تو بہرحال کیا نا انہوں نے, ایمان نہیں چھوڑا. بدعملی تھی, اعمال میں گڑبڑ تھی, مگر اپنے دین اور مذہب سے دستبردار نہیں ہوئے. ساتھ کس کا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام. اور ایمان پہ ڈٹے رہے, نمازوں کو قائم کرتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ ایمان ہی کی بنیاد پہ نجات کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, ان میں راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں. کیا دعا مانگنی ہے؟ کہ اللہ تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والے راستے پر چلا, فرعون اور قارون والے راستے پر. فرعون کا راستہ عیش و عشرت کا, شراب کباب کا راستہ ہے,
اور موسیٰ علیہ السلام کا راستہ عبادت کا، طہارت کا، توحید کا، ان چیزوں کا راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب کس کی شریعت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں نبی دیے وہ حضرت موسیٰ سے بھی افضل نبی بنایا ان کو، تو ہمارے پر تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم۔